تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہم یہاں جمع ہیں پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان اسلام کے مقدس نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور جب یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اسلامی ریاست کے طور پر، تو اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، مملکت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں مسلمانوں کے لیے عبادت گاہیں بنائی جائیں، مساجد تعمیر کی جائیں۔ جب حکومت اپنے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی تو پھر عذر و قانون اور عذر و شریعت یہ بات ہر مسلمان پر لازم ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے نماز کی جگہ متعین کریں، مل کر مسجد کی جگہ ڈھونڈیں اور وہاں پر مسجد قائم کریں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، میں نے اندر یہ بات کہی ہے، فتویٰ موجود ہے، 1964 کا فتویٰ موجود ہے، صدر ڈاکخانے کی مسجد کے حوالے سے تھا۔ اس پر فتویٰ لکھنے والے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمہ اللہ تھے۔ فتویٰ پہ پہلا دستخط کرنے والا محدث عصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تھے۔ دوسرا دستخط کرنے والا حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ تھے، اور تیسرا مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تھے۔ مجاہد ملت مولانا غلام موس ہزاروی رحمہ اللہ تھے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تھے۔ اس طرح 40 علماء ملک بھر کے تمام دینی مدارس کے سربراہان کے دستخط اس فتوے پر موجود ہیں، اور وہ فتویٰ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے، اسلامی ملک ہے اس ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر حکمران اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے ہیں پھر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جمع ہو کر مسجد بنائے۔ یہ مسجد آپ کے سامنے جو موجود ہے، اور اس میں فقہا نے یہاں تک بھی کہا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبضے کی مسجد، جب کسی کو ابجد کا بھی علم نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ قبضے کی جگہ پر مسجد نماز ناجائز ہے۔ جب تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو تمہیں جائز ناجائز کا کیا واسطہ؟ لیکن اگر ان حالات میں جب جگہ معین نہ ہو اور کسی غاصب نے جگہ قبضہ کر کے اس میں مسجد بنا لی ہو تو وہ غاصب اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ مالک کو اس کی قیمت ادا کرے، لیکن مسجد گرائی نہیں جا سکتی ہے۔ غصب شدہ جگہ پر بھی مسجد جب بنائی جائے اس کو گرایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس مسجد کے میں خود گواہ ہوں، اس مسجد کی کاروائی شروع ہوئی ہے 1980 سے، اور جب اس مسجد کے فاؤنڈیشن بن رہا تھا اس وقت تک تمام معاملات میں خود شامل تھا۔ اس کے بعد جب مسجد بننا شروع ہو گئی تو اس مسجد کے حوالے سے یہ وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، میڈیا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے علاقے کی مالک یہاں کی سوسائٹی ہے، PES سوسائٹی جو ہے وہ ملکیت اس کی ہے، اس زمین کی، اس نے NOC دی ہے، اس نے اجازت دی ہے، اور پھر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے نقشہ موجود ہے۔ یہ جو عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے
یہ نقشے سے بنی ہے، یہ ایسے قبضے کی زمین نہیں ہے، قبضے سے نہیں بنی، یہ نقشے کے مطابق بنی ہے۔ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ آج کے اس مظاہرے کے حوالے سے، آج کے اس احتجاج کے حوالے سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بھی ہمارے جیسے مسلمان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑے منصب پہ فائز ہیں، وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، یہ قانونی حق ہے، نظر ثانی وہ کر سکتے ہیں۔ اور میں تو ایک قدم آگے جا کے کہتا ہوں کہ جب کسی شخص کو اس کے جرائم کے بعد سزائے موت ہو جاتی ہے تو موت کی سزا پانے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رحم کی اپیل کرے، تو کیا مجھ جیسے آپ جیسے مسلمانوں کو اس مسجد کے بچانے کا حق حاصل نہیں ہے؟ بتائیں مجھے۔ لہذا ہم پہلے تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے اور کر رہے ہیں، اپیل کریں گے، کر رہے ہیں، اپیل بھی جا رہے ہیں، وکلاء سے مشاورت جاری ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس مسجد کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا، میں سندھ حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے سندھ حکومت ہوگی، ہمارے سامنے سپریم کورٹ نہیں ہے، ہمارے سامنے سندھ حکومت ہوگی۔ اگر اس مسجد کی طرف کوئی بھی مشینری آئی، وہ مشینری اس علاقے کی ہوگی، وہ سندھ حکومت کی ہوگی، تو جب اپنے حقوق کے لیے کوئی بجلی کا بل چلا سکتا ہے، بغاوت پہ آ سکتا ہے، تو میں اللہ کے گھر کے بچانے کے لیے سب سے پہلا باغی میں ہوں گا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کی طرف کوئی قریب آیا، یہ ذمہ دار ہوگی سندھ حکومت۔ اور ہم پھر یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ ہوش کن لے، اپنے اداروں کو کنٹرول کریں۔ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ ہم کب مر تو سکتے ہیں، ہم اس مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے۔ ہم تمام قانونی تقاضوں سے جنگ لڑیں گے، لیکن اگر آپ اور آپ کے اس علاقے کے ذمہ داروں نے اس طرف دیکھا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ وہ آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی، وہ ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، ہم مر جائیں گے، ہمارے یہاں قبرستان ہوگا، ہم نہیں چھوڑیں گے مسجد کو شہید کرنا۔ بنایا ہوا ہے، حکومت جو ہے پردے کے پیچھے رہ کر کارروائی کرانا چاہتی ہے، ہم اس قسم کی کارروائی کو باللعنت بھیجتے ہیں۔ اور میں صوبائی حکومت کو ایک بار پھر وارننگ دیتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنے تمام اداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھے، وہ تمام اداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھے، وہ امن امان کا مسئلہ پیدا نہ کرے۔ ہم نے کل جس طرح 2 دن پہلے میرے صوبائی جنرل سیکرٹری نے مسئلے کو اٹھایا، مولانا راشد محمود سمرو نے، اس کے بعد کل قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود نے برملا آواز اٹھائی ہے، سینٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے۔ اور میں آج کے اس اجتماع کے توسط سے چاروں صوبوں کی اسمبلیوں کے مسلمان ارکان سے اپیل کروں گا کہ رتی بھر بھی اگر آپ میں اسلام کی کوئی رتی ہے تو اس پہ آواز اٹھائیں۔ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہم اس کو اس طرح مساجد لاوارث نہیں ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں مساجد آپ دیکھیں تو صحیح، اس خوبصورت مسجد کو گرانے کو جائے گا اور میں اور آپ زندہ رہیں گے، کیا خیال ہے؟ تو آپ اس مسجد کے میناروں تلے، اس مسجد کے میناروں کے سامنے آپ یہ عہد کریں کہ ہم اس
مسجد کی چوکیداری کریں گے. ہم سندھ حکومت اور ضلع کی انتظامیہ کا ایک فرد یہاں آنے نہیں دیں گے. رہا مسئلہ عدالت کا، عدالت سے ہم نے اپیل کی ہے اور ہم اپیل کریں گے. ہم تو رحم کی اپیل بھی کریں گے، چونکہ اس وقت میں اب ہم مساجد کے لیے رحم کی اپیل نہ کریں تو اور کیا کریں. وہ ایمان کا جو آخری درجہ ہے ہم اس حد تک آئیں گے، لیکن یہ کس کے سامنے؟ ہم عدالت کو کہنا چاہتے ہیں، صوبائی حکومت کو ہم نہیں کہہ رہے. ہم کہتے ہیں ذرا آؤ تو صحیح اس طرف، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ اس یہاں سے زندہ سلامت جاتے ہو یا مسجد کو شہید کر کے جاتے ہو. بہرحال اس وقت لوگ موجود ہیں. ہمارے صوبہ سندھ کے غیور سابق وزیر اعلیٰ ارباب رحیم صاحب بھی موجود ہیں. میں آپ سب کی طرف سے ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ دیندار آدمی ہیں. میں ان سے بھی یہ اسی لیے یہ ہمارے ساتھ اس آواز میں آواز شامل کرنے آئے ہیں. ہمارا پہلا مطالبہ رحم کی اپیل کا ہے، نظر ثانی کا ہے. اس کے بعد سندھ حکومت کو ہم للکارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہ ہوش کا ناخن لیں اور اس طرف آنے کے نہ سوچیں. اگر آپ نے سوچا پھر مرضی آپ کی ہے. ہم کسی صورت میں بھی مسجد کو توڑنے نہیں دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خطاب فرما رہے تھے